عزیز طالبات السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حقیقی آمدنی بمقابلہ زرعی آمدنی۔ قومی آمدنی کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو حقیقی آمدنی اور زرعی آمدنی میں فرق سمجھایا جائے۔ قومی آمدنی در حقیقت ان اشیاء و خدمات کا نام ہے جو کسی ملک میں ایک سال کے دوران پیدا ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ مختلف اشیاء و خدمات کو ماپنے کے پیمانے مختلف ہوتے ہیں، یعنی گندم کے لیے میٹرک ٹن، کپڑے کے لیے میٹر اور مزدوری کے لیے ہم گھنٹے شمار کرتے ہیں، اس لیے ان کو آپس میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے تمام اشیاء و خدمات کی روپے پیسے کی شکل میں ہم مالیت معلوم کر لیتے ہیں۔ گویا تمام مختلف اشیاء و خدمات پر مشتمل حقیقی پیداوار کو روپے میں ماپ کر زرعی آمدنی کی شکل دے دی جاتی ہے۔ زرعی آمدنی کو ہم ظاہری آمدنی یا نومینل انکم بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقی پیداوار کو زر کی شکل دینے میں ایک خرابی یہ ہے کہ روپے کی قدر اکثر بدلتی رہتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر افراط زر کے باعث روپے کی مقدار بڑھ جائے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے اور قیمتیں چڑھ جاتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چیزوں کی پہلے جتنی مقدار کی مالیت ہی پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے، حالانکہ چیزوں کی مقدار زیادہ نہیں ہوئی ہوتی۔ اسی طرح سے ہم اس بات کو ایسے سمجھیں گے، اگر تفریط زر کے باعث روپے کی مقدار کم ہو جائے تو اس کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے، قیمتیں گر جاتی ہیں اور پہلے جتنی مقدار میں ہی چیزوں کی مالیت پہلے سے کم ہو جاتی ہے، حالانکہ چیزوں کی مقدار کم نہیں ہوئی ہوتی۔ اسے ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی سال ملک میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء و خدمات کی مالیت 400 ارب روپے ہو تو قومی پیداوار 400 ارب روپے کہلائے گی، اور دوسرے سال اگر کرنسی کی مقدار زیادہ ہو جائے اور اشیاء کی قیمتیں چڑھ جائیں اور ان چڑھی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے اتنی ہی اشیاء و خدمات کی مالیت 800 ارب روپے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ قومی پیداوار 2 گنا ہو گئی ہے، کیونکہ اشیاء و خدمات کی مقدار تو پہلے جتنی ہی رہی ہے، البتہ اتنی ہی اشیاء کی روپے کی شکل میں مالیت ہمیں دگنی نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے بظاہر قومی آمدنی 800 ارب روپے ہوئی، لیکن حقیقت میں وہ 400 ارب روپے ہی رہی۔ اس کو ہم اور سمجھتے ہیں، اگر ملک میں کرنسی کی مقدار گھٹ جائے اور قیمتیں گر جائیں تو ان قیمتوں کے لحاظ سے پیدا کردہ اشیاء و خدمات کی مالیت 200 ارب روپے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قومی آمدنی واقعی آدھی ہو گئی ہے، بلکہ حقیقت میں یہ 200 ارب روپے جو ہمیں ظاہر میں نظر آ رہی ہے قومی آمدنی، اشیاء و خدمات کی شکل میں یہ جوں کی توں ہے، صرف اور صرف روپے پیسے کی شکل میں یہ کم ہو کے 200 ارب روپے ہو گئی ہے۔ اسے ہم سمجھنے کے لیے ایک گوشوارہ بناتے ہیں۔ گوشوارے میں ہمیں کچھ کالمز بنانا ہوں گے۔ پہلا کالم ہم بنائیں گے، اس میں ہم قومی آمدنی کا سال لکھیں گے۔ دوسرے کالم میں ہم زرعی آمدنی کی ہیڈنگ دیں گے۔ تیسرے کالم کی ہیڈنگ قیمتوں کا معیار، اور چوتھے کالم کی ہیڈنگ حقیقی آمدنی رہے گی۔ پہلے کالم میں ہم سال درج کریں گے 2000، زرعی آمدنی والے کالم میں ہم لکھیں گے 400 ارب، اور قیمتوں والے کالم میں ہم لکھیں گے 100، کیونکہ بنیادی سال میں ہم قیمت 100 فرض کرتے ہیں۔ اور حقیقی آمدنی معلوم کریں گے، زرعی آمدنی بٹا قیمتوں کا معیار ضرب 100، اس فارمولے کے ذریعے سے۔ تو ہم لکھیں گے 400 بٹا 100 ضرب 100 برابر 400 ارب روپے۔ پھر ہم قومی آمدنی والے سال کے کالم میں دوبارہ سے جائیں گے، وہاں 2010 درج کریں گے۔ 2010 کے بعد کالم نمبر 2 میں ہم زرعی آمدنی والے کالم میں 800 ارب روپے درج کریں گے، اور قیمتوں کے معیار والے کالم یعنی تیسرے کالم میں اب ہم 200 درج کریں گے، اور آخری کالم یعنی حقیقی آمدنی کے کالم میں اب ہم پھر سے کیلکولیشن کریں گے حقیقی آمدنی کی۔ ہم لکھیں گے 800 بٹا 200 ضرب 100 برابر ہے 400 ارب روپے۔ اس گوشوارے کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی آمدنی جو ہمیں
اس گوشوارے میں نظر آ رہی ہے وہ جوں کی توں ہے، اگرچہ اس کے بالمقابل ہمیں زرعی آمدنی پہلے سے دوگنا نظر آ رہی ہے۔ غرض حقیقی آمدنی صرف اس صورت میں زیادہ یا کم ہوگی جب ملک میں پیدا ہونے والی چیزوں کی پیداوار کم یا زیادہ ہو جائے۔ اس لیے قومی آمدنی کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ اشیاء کی قیمتوں میں کتنا اضافہ یا کمی واقع ہوئی۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس سلسلے میں کہ اگر قیمتوں کے چڑھ جانے کے باعث پہلے جتنی اشیاء کی مالیت بڑھ جائے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ زرعی آمدنی بڑھ گئی ہے، لیکن اگر قیمتوں میں کمی کے باعث پہلے جتنی اشیاء کی مالیت کم ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ زرعی آمدنی پہلے سے کم ہو گئی ہے۔ اس کے برعکس حقیقی آمدنی سے مراد اشیاء و خدمات کی پیداوار ہے۔ اس میں کمی یا بیشی محض قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے باعث پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت جب اشیاء و خدمات کی پیداوار کی مقدار کم ہو جائے یا بڑھ جائے۔ مزید ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ زرعی آمدنی مجموعی داخلی پیداوار کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم زرعی آمدنی کو نامنل جی ڈی پی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک سال میں پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات کی زرعی مالیت جو متعلقہ سال میں رائج بازاری قیمتوں کے لحاظ سے شمار کی گئی ہو، لیکن حقیقی جی ڈی پی زرعی جی ڈی پی میں سے قیمتوں میں ہونے والے تغیرات کے اثرات کو زائل کر کے جی ڈی پی کو ساکن قیمتوں کے لحاظ سے معلوم کرنے کا نام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔